کی گستاخی کرتے ہیں ان کو آج ان کی دعائیں قبول نہیں ہونے والی. آج توبہ کی رات ہے, وہ لوگ توبہ کریں. اور دوسرے وہ لوگ جو غیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں کھاتے ہیں. غیبت کا کیا مطلب ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا عیب بیان کیا جائے. اس کا نام غیبت ہے. کسی مسلمان کی بے عزتی مقصود ہو اور اس کے پیٹھ کے پیچھے بات ہو اور اس کا عیب بیان کیا جائے. بعض دفعہ کسی کو منع کرو نا, یار اس طرح نہ کرو, تو کہتے ہیں میں اس کے سامنے بھی یہ بات کر دوں گا, میں اس کے سامنے بھی, مطلب اس کا وہ عیب بیان کرنا ہوتا ہے اور عیب سے اس کو منع کیا جاتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے میں اس سے چھپ کے یا ڈر کے اس کے پیٹھ کے پیچھے نہیں بات کر رہا, میں اس کے سامنے بھی کر سکتا ہوں. تو غیبت اسی بات کا نام ہے کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے بات کی جائے اور اس کی برائی کے لیے کی جائے اور اس کے عیب کو بیان کیا جائے. عیب کا بیان کرنا یہ غیبت ہے. تو مسلمانوں آج اپنے آپ کو چیک کرو, کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ذرا سی کوئی قبر پھیرتا ہے تو اس کی برائیاں شروع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور خاندانوں میں سب سے بڑی لڑائیوں کا جو موجب ہے اور نفرتوں کا جو سبب ہے سب سے بڑا, وہ یہی ہے کہ دوسرے کا عیب بیان کرنا اور اس کی پیٹھ کے پیچھے کرنا. اور چغلی کس بات کا نام ہے کہ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کسی کی پیٹھ کے پیچھے. مجھے پتا ہے کہ یہ بات بڑی پھیکی ہے, لیکن آپ یاد رکھیں, ڈاکٹر جس وقت کوئی آپ کو دوائی دیتا ہے نا تو وہ ذائقے والی سمجھ کے نہیں دیتا, وہ کڑوی ہوتی ہے, لیکن کڑوی دوائی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے, لینی پڑتی ہے. یہ اسلام کی, مسلمان کی صحت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. اگر اس بات سے اجتناب کیا جائے, خدا کی قسم خاندانوں میں انقلاب آ جائے. اگر غیبت سے پرہیز کیا جائے اور چغلی سے, چغلی کس بات کا نام ہے کہ کسی کو, مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرنا تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑیں, یہ چغلی ہے. عیب بیان کرنا پیٹھ کے پیچھے. کیا آج مسلمان یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا وہ جماعتیں ہوں, جماعتوں کے اندر یہ ہو رہا ہے, سوسائٹی ہوں ان کے اندر یہ ہو رہا ہے, خاندانوں کے اندر یہ بات ہو رہی ہے, مسجدوں میں یہ بات ہو رہی ہے, مدرسوں میں یہ بات ہو رہی ہے, خانقاہوں میں یہ بات ہو رہی ہے, گھروں میں یہ بات ہو رہی ہے, محلوں میں یہ بات ہو رہی ہے. مسلمانوں اس سے بھی ہم نے توبہ کرنی ہے کہ غیبت کسی کا نہ کرو, عیب کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کو رسوا کرنے کے لیے نہ بیان کیا جائے. کسی مسلمان کی بے عزتی کبھی دل سے نہ چاہے, ہر مسلمان کی عزت کے لیے کام کرے, اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں. اور تیسری بات جو بات کر کے ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس رات میں اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرے, رشتوں کو توڑے, رشتوں کو جوڑنے کی بجائے رشتوں کو توڑے, اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. مسلمانوں اس وقت مجھے کسی سے انٹرویو نہیں لینا, لیکن میں مسلمانوں کی حالت جانتا ہوں. ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور توجہ کریں کہ کیا یہ برائیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں. اگر برائیاں پائی جاتی ہیں تو آج پہلے توبہ کا موقع ہے. توبہ کرو, توبہ کر کے پھر دعا کرو. اگر دعا کرو کہ آج کی رات میں دعا رد نہیں ہوتی, لیکن یہ برائیاں بھی ساتھ ہوں کہ آپ خاندانوں کو توڑیں, بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کریں, بہنوں کو بہنوں سے جدا کریں, خاندانوں کے جو رشتے ہیں ان کی کوئی عزت باقی نہ رہے. خاندانوں کو جوڑو, بھائیوں کو جوڑو, جو آپ سے تعلق توڑے اس کے ساتھ بھی آپ تعلق قائم کریں. محبت اور رواداری اور خلوص کا رشتہ خاندانوں میں قائم کریں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو معاف کریں, اور اس کے بعد کسی پر جھوٹے الزام, بہتان تراشی نہ کریں. کسی کے عیب اس کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر اس کو رسوا کرنے کے لیے ہرگز نہ کریں. کسی کی چولیاں نہ کھائیں, اس لیے کہ آپ یہ جتنے کام کریں گے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. لیکن سرکار نے فرمایا جو بندہ اپنے رزق میں برکت چاہتا ہو, اپنی عمر میں برکت چاہتا ہو, وہ صلہ رحمی کرے, وہ رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے, خاندانوں کو جوڑے, آپس میں پیار محبت اور اتفاق سے رہنے کا درس دے بھی اور خود بھی اس پر عمل کرے, تو اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی. مسلمانوں یہی مختصر پیغام آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا تھا. دعا کریں جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اور میری بہنیں اور مائی بہنوں پر تشریف فرما ہے. میں ان سے بھی یہ بات کہوں گا کہ آج کی رات آپ بڑی تعداد میں اکٹھی ہوئی ہیں اور آج کی رات کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنا چاہتی ہیں, پر میں آپ سے عرض کروں گا
کہ اگر خاندانوں میں آپ چوریاں کریں گی، آپ غیبتیں کریں گی، بہتان تراشی کریں گی اور اپنے ساس سسر کی خدمت سے اور ساس سسر کے حقوق کو نہیں جانیں گی، ماں باپ کے حقوق کو ہم نہیں جانیں گے، تو پھر یاد رکھیں آج کی رات جس خالی دامن سے ہم آئے اسی سے واپس جانے والے ہیں۔ رب جو ہے وہ دل کے حال جانتا ہے، سارے معاملات جانتا ہے، رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ آج رب کی اگر بارگاہ میں آپ سچے دل سے آئے ہیں تو ان ساری باتوں سے ہم سب نے توبہ کرنی ہوگی، انشاءاللہ دل دامن مراد کر کے جائیں گے۔ وما علمہ الا بلاغ النبی حضرات گرامی، یہ میرے سے شاگردان ہیں جن لوگوں کے عدم قبول دعا کا حوالہ دیا ہے، وجہ طور پر ان کا یہ کہنا صحیح ہے، جس آدمی نے اپنے ماں باپ کے مشن سے دغا کی ہے صدا کسی نے جہاں نہیں قریب وقت آ رہا ہے جب لینے میں مرنا جوان نہیں موت سے پہلے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں تو کچھ دیر گزرنے کے بعد خود ہی یہ جرم معاف ہو جائے، نہیں، یہ توبہ کرنی سی بات۔ جیسا کہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے غیبت کا، چغلی کا، یہ بھی ایک نمبر معنی ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ شرابی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس کو بھی اس بات سے کوئی فائدہ نہیں، توبہ کرے گا تو۔ اور شراب تو ایک شیر مادر بن گیا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شراب کے پی لینے سے کوئی ذائقہ نہیں، لیکن یہ انہیں پتہ نہیں کہ جو خیر و شر کے احساس سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ شراب نہ بھی پی ہوئی ہو تو اس آدمی کو اپنے جذبات و احساسات پر قابو نہیں ہوتا۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں بات کچھ اور کرنا چاہتا ہے، کچھ اور کر جاتا ہے۔ یہ لوگوں سے بات چیت کے دوران ہمیں احساس ہوتا رہتا ہے، اگر ہم اس کو بتلاتے نہیں ہیں کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، کیونکہ کسی کو انگلی رکھ کے یہ بتانا کہ تم میں یہ خرابی ہے یہ اصلاح کا ذریعہ نہیں، اس سے اس کے اور جذبات کرتے ہوتے ہیں۔ لیکن پتہ چلتا ہے جب بے رغبت باتیں کرتا ہے، اس کے کانٹیکسٹ کوئی نہیں ہوتا، اس کے کلام میں سمجھ آ جاتی ہے یہ شرابی ہے۔ زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ جو بے شمار گھروں میں مصائب اور مشکلات ہیں، بیوی بچوں کے درمیان غلط فہمیاں ہیں، اس کی بھی وجہ جب کوئی آدمی بدروی کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے احساسات میں بیگان کی ہوتی ہے۔ بیوی جب اس کو دیکھتی ہے یہ مجھے اپنا نہیں سمجھتا تو پھر وہ 100 اقرے کرے، وہ اس بات کو چھپا نہیں سکتا۔ تو اس عمل سے خاندان تباہ ہوتے ہیں، چچیرے بلیرے خلیرے تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ رات آج خاص طور پر توبہ کریں۔ ایک بات مزید عرض کروں، روزے آل بیت میں دعا کو ماں باپ کا فیضان صرف ان کی اولاد کے لیے، سارے جہان کے لیے، اہل بیت کا فیضان سارے جہان کے لیے۔ ہر روز لینا دور نہیں بلکہ تجلی، بات کو آپ سمجھنا پڑے گا، سمجھیے ماں باپ کا فیضان کس لیے ہے؟ صرف اس کے اولاد کے لیے ہے، پڑوسیوں کے لیے نہیں ہے، محلے والوں کے لیے نہیں ہے، اور وہ عجب بات، لیکن آل بیت کا فیضان سارے جہان کے لیے۔ آپ سارے جہان کے بارے میں ایک ایسی بات کروں جو کبھی آپ نے نہیں سنی، مزہ آئے گا، چنگی طرح آپ کو کر بھی نہ کر۔ اس پر کلام ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، ضعیف ہے، میں نہ اس کو موضوع کہتا ہوں نہ اس کو ضعیف کہتا ہوں۔